سیاسی ہلچل پر بات کرتے ہیں. ملک میں سیاسی صورتحال میں گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر ترجمان کے بیان کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی 9 مئی واقعے میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بجٹ پیش کرنے کی بھی خواہش مند ہے. اسی حوالے سے نون لیگ پیپلز پارٹی سے ایک بار پھر رابطہ بھی ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی نے پیغام لانے والوں کو کوئی جواب نہیں دیا ہے. حکومت کے پیپلز پارٹی سے بیک ڈور چینل رابطے بدستور جاری ہیں. نون لیگ نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی سے مشترکہ دوستوں کے ذریعے رابطہ کیا ہے. جواب کیوں نہیں دیا گیا، کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں، اور جو خواہش ہے اس کا یہ پیپلز پارٹی احترام کرے گی یا نہیں کرے گی، اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں قادر خان مندوخیل. ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے. ان کو ہم شو میں خوش آمدید بھی کہیں گے اور ان سے بالکل جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے پرانے دوستوں کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. اور اگر ان کی خواہش ہے تو میرا نہیں خیال کہ نیک کام میں دیر کرنی چاہیے. اگر ملک کی فلاح کے لیے فیصلے کرنا ہے اور ظاہر ہے آگے بجٹ بھی اگلے مہینے، تو ایسے میں مل کر چلنا زیادہ بہتر ہے. تو مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. السلام علیکم مندوخیل صاحب، بتائیے گا یہ بجٹ کے حوالے سے جو آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے نون لیگ نے، کیا وجہ ہے کہ کوئی جواب نہیں آپ لوگوں نے دیا؟ جواب دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ اچھا فوری نہیں دیا، سوچ سمجھ کے دیں گے؟ اب اس کو ظاہری بات ہے، ہر بات سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات کی نجکاری کے حوالے سے آلریڈی پیپلز پارٹی نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. شیری رحمان صاحبہ، نوید قمر صاحب اور سلیم مانڈوی والا وہ بھی مذاکرات کریں گے، کیونکہ نجکاری کے اوپر پیپلز پارٹی کے پہلے ہی تحفظات تھے. جیسا کہ آئی اے کو پرائیویٹائز کر رہا ہے یا اسٹیل مل کو یا اس طرح ریلوے دوسرے اداروں کو، تو یقیناً جو بجٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اپنی تجاویز دیں گے. تو تھوڑا سا مندوخیل سے بتائے گا کہ اتنا وقت جو لیا جا رہا ہے، ظاہر ہے آپ لوگ پہلے سے ان کو جانتے ہیں، آپ لوگوں نے اکٹھے کام کیا ہے 16 مہینے کی جو حکومت پیچھے تھی، تو کیا وجہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے کچھ وقت لیا ہے اور سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ خود فرما رہی ہے کہ ہم نے مل کے کام کیا، تو مل کے کام کے تجربے کی وجہ سے ہم سوچ سمجھ کے کام کریں گے. کیونکہ 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ کوئی اچھا نہیں رہا. اس وجہ سے ہم کہتے تھے ہماری منسٹری ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے ہماری منسٹری ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے فل فلیج ان کو اختیارات دیے کہ آپ خود ہی چلا لو، آپ خود ہی منسٹر جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم ایک طرف ہو. لیکن اس بات بھی مزید ہے مسلم لیگ نون والے کہ نہیں جی آپ کابینہ میں شامل ہو جائے. تو جو آپ کا سوال ہے، یقیناً بجٹ آ رہا ہے، مہنگائی ہے اور یہ طوفانی بدتمیزی ہر طرف. ابھی گندم کا ایشو آپ دیکھ رہے ہیں، 80-85 ارب کا کرپشن ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ پیپلز پارٹی اپنی آنکھیں بند تو نہیں کر سکتی ہے. صحیح. اچھا مندوخیل صاحب، ابھی بڑا ہم ایک دیکھ رہے ہیں ہلچل سی، کچھ گفتگو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کافی زیر بحث آ رہی تھی کہ جی ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں. ایک تیسری جماعت کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی بالکل مل کر چلنا چاہیے، ساتھ بیٹھنا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. پھر ڈیل کی بات بھی ہوئی، پھر وہاں سے خبر آئی کہ جی ڈیل سے ہم بالکل انکار کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. پھر کل ہم دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنس بڑی خاص جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے. اس طرح کے ہر طرح کے امکان کو مسترد کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ آپس میں بات کریں، فوج سے بات کیوں کرنی ہے. تو یہ باتیں پھر آپ لوگوں سے اگر ہونی ہیں تو وہ کیسے ہوں گی، کون کرے گا، کیسے سارے سٹیک ہولڈرز مل کر چلیں گے؟ ظاہر ہے مینڈیٹ تو ہے نا اس جماعت کے پاس بھی. دیکھیے اس کے پاس مینڈیٹ تو ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ مینڈیٹ ہوتا کیا ہے. کل کی پریس کانفرنس سے پہلے جتنے بھی ٹاک شو میں نے دیکھ لیں، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بجائے آپ کو سیاسی پارٹیوں سے بات کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بٹھا کے ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا ہے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا آئیے مساکی معیشت پہ بات کرے. تو جواب کیا ملا؟ تو ڈاکو چور ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی جو شہریار افریدی صاحب نے بات کی کہ ہم بات کریں گے آرمی چیف سے اور اسٹیبلشمنٹ سے. تو اس کے رد عمل پہ اس وقت بھی میں مختلف میڈیا پہ یہ بات کی ہے کہ جی جو 9 مئی کے واقعہ وہ ایم ایم آر کر دی
ہے. ان کا اختیار تو آرمی چیف کے پاس بھی نہیں ہے, ان کا اختیار تو اسٹیبلشمنٹ یا ڈی جی ایس پی آر کے پاس بھی نہیں ہے, نہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے, ریاست کے اوپر حملہ ہے, اور ان شہداء کی قربانیوں کے اوپر حملہ ہے جنہیں پاکستان کے لیے جانیں دیے. تو کیسے کوئی ادارہ اس کو معاف کر سکتا ہے؟ تو وہ کل ڈی جی ایس پی آر میں ٹھکا کے جواب دے دیا ہے. ان کو اگر تھوڑی سی عقل آ جائے تو ان کو واپس سیاسی پارٹیوں کی طرف آنا پڑے گا. نہیں تو آپ کو سیاسی لگتا ہے کہ پارٹیوں کی یہ جو طرف کی مشورہ کوئی ان کو انہونی دیا ان کے لیے گیا بات ہے نہیں ہوگی کہ صدق کے دل سے معافی مانگیں اور تعمیری سیاست کی طرف آئیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مشورے کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں آپ ان کے سارے رہنماؤں کو دیکھ لیں. اسد کے اظہر صاحب نے کل ایک ٹی وی چینل میں کہا کہ معافی تو میں اپنے باپ سے نہیں مانگوں. اگر جن کا رویہ یہ وہ جو ایک دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے, انہوں نے باقاعدہ اس کو کہا ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے, تو آپ مجھے بتاؤ تو یہ پاکستان کو سنواریں گے؟ یعنی شہداء کے یادگاروں کو جلانے سے یا شہداء کے لواحقین سے معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے, میں بالکل معافی مانگنے کو ہر وقت تیار ہوں, اور کرتا بھی سے غلطی اگر تو میں یہ سمجھ اگر وہ شہداء کے اپنے باپ سے معافی نہ مانگنے کی وہ کر رہے ہیں تو اب اس کے ان لوگوں سے کیا بات کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, یہ امپائر کی انگلی ڈھونڈیں, گیٹ نمبر 4 ڈھونڈیں, اور اسی طرح دوبارہ حکومت پر براجمان ہونے کا جو راستے ڈھونڈ رہے ہیں, یہ راستے ان کو نہیں ملیں گے. اور پھر یہ بھی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کرنے میں ان کو شرم آئے گی. اگر شرم آتی تو ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنے میں شرم آتی, جہاں ان بیچارے کو عالم دین کو پتہ نہیں کس کس ناموں سے ان کو پکارا ان کے کراؤڈ نے, اور ابھی حال ہی میں چمن کے جلسے میں انہوں نے آوازیں کسی ہیں مولانا صاحب کے اوپر ان کے لوگوں نے. اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب پہ جس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے, آج ان کو احتیاط کا سربراہ بنا دیے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سیاست کے اندر لچک ہونا چاہیے, لیکن یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ کہہ رہے پیپلز پارٹی نے کون سا آپ کا مینڈیٹ چرایا ہے؟ آپ نے تو خود مولانا صاحب کا مینڈیٹ چرایا ہے پختونخوا میں, اور آپ کو سب سے زیادہ جو مینڈیٹ ملا ہے وہ بلوچستان میں ملا ہے. سندھ میں تو پہلے لیکن بھی آپ کو مسئلہ کوئی دیکھیے نہیں تھا, بالکل صحیح کہہ پنجاب رہے میں تو پہلے بھی نہیں ہیں, تھا. لیکن مندوخیل صاحب بات یہ ہے کہ جب سبھی سٹیک ہولڈرز ہیں, سبھی کے پاس مینڈیٹ ہے, سبھی اسمبلی کا حصہ ہے, تو بات تو مل کر بیٹھ کر ہی ہوگی نا. اگر آپ نے جمہوریت کو بحال رکھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اپنی اصل روح کے مطابق اس ملک میں نظر آنی چاہیے, تو مل کر ہی بیٹھنا مسئلے کا حل ہے. کوئی ایک جماعت اکیلے تمام مسائل کا حل نہیں نکال سکتی ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ لوگوں کے تحفظات نون لیگ سے بھی ہیں, تبھی آپ لوگ سوچنے کے لیے وقت لے رہے ہیں. جی مندوخیل صاحب, تو سب سے بڑی پارٹی ہے, سب سے زیادہ ووٹ ان کو ملا ہے, چاہے وہ پارٹی کی شکل میں. جی مندوخیل صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کی سوال جہاں تک تھوڑا بہت سمجھ گیا کیونکہ آواز کٹ رہی تھی, میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب جی بالکل آپ کو سن رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے فوری بعد ہم اتحادی تھے نون لیگ کے, مگر میجورٹی پارٹی پی ٹی آئی تھی, تو ہم نے ان کو آفر کیا آئیے ہم آپ سے حکومت میں کوئی شیئر نہیں مانگ رہے, آپ خود بنا نہیں سکتے حکومت, ہم آپ کو سپورٹ کرتے, تو انکار کر دیا. تو مجبوراً ہم نے نون لیگ کا ساتھ دینا پڑا. یقیناً اگر ہم ساتھ نہیں دیتے تو یہ اسمبلی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس کے بعد بھی بس میرا آپ پیپلز سے یہی پارٹی نے کہنے کا ہمیشہ مقصد ہے دروازے مندوخیل کھلے صاحب رکھے. کہ یہ ایک جو جماعت پارٹی کو آپ چوٹی نے پہ بولا بیٹھے کہ وہاں سے آئیے آ کے پیٹرول بم بیٹھتے ہیں, پھینک مل رہے, کر لاٹیاں بات مار کرتے رہے, ہیں, پتھراؤ کر انہوں نے رہے, انکار کر دیا گالی کہ نہیں گلوچ بیٹھیں کرے, گے. جب وہاں سے اترے تو پتہ چلے گا. ایک جماعت سے آپ لوگوں کے ریزرویشنز ہیں, وہ ابھی آپ سے بات کرنے کا بول رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں جی کچھ وقت چاہیے, ہمارا تجربہ اچھا نہیں رہا. تو آگے اگلے مہینے بجٹ بھی آ رہا ہے, تو جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. جتنا ڈیلے ہوگا ظاہر نقصان ملک کا ہوگا. آپ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی بات میں کر رہے دونوں کی بات کر رہی ہوں نا. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی, دوسرے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں. تو جتنا جلدی ہو جائے زیادہ بہتر ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے. نہیں, ہم جواب دے رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ جو پیٹرول پمپ ایک ہاتھ میں لے کے دوسرے میں لاٹھیاں اور گالی زبان سے گالی گلوچ جو کر رہے ہیں, ان سے تھوڑا نیچے اتر رہے ہیں. بالکل بات کر رہے ہیں, جمہوری لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, اور باقی جو نون لیگ کی بات آپ نے کی ہے بالکل ہم ان کے ساتھ ہے, سپورٹ کریں گے. ایسی کیا بات ہو سکتی ہے, ہمارے خدشات ضرور ہو سکتے ہیں, گزارشات ضرور ہو سکتے ہیں, مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں, اگر نون لیگ کو ہم سپورٹ نہ کریں تو ایک دن حکومت رہ نہیں سکتی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے, نون لیگ کو پتہ ہے. لہٰذا ہم سپورٹ کریں گے, لیکن سپورٹ اس طرح کریں گے جہاں ہمارے کوئی گزارشات یا خدشات ہو, وہ ضرور ان کے سامنے رکھیں گے. ہم
چلیں جی بالکل اچھی بات ہے، رکھنے چاہیے، اور اچھا ہے کہ مل کر ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے اور افہام و تفہیم سے معاملات آگے بڑھے. بہت شکریہ آپ کا مندوخیل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اس حوالے سے اپنی جماعت کا نظر بیان کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.